آج جس طرح سے پاور کا اور تخت کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کو چونٹی کیڑے مکوڑے سمجھنے لگ جاتے ہیں. تکبر اور غرور میں ہر ایک بادشاہ کا حال یہ ہوتا ہے. لیکن خلافت راشدہ میں یہ نہیں ہے. خلیفہ وقت کا جب بنتا ہے تو وہ سب کو افضل مانتا ہے, اپنے کو کمتر مانتا ہے. وہاں بالکل الگ ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظام بنایا تھا خلافت کا, اللہ اکبر, وہ ایسا تھا کہ آپ رات کو جب گشت کرتے, ایک بار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ راستے پر نظر آئے اور وہاں پر ایک خاتون درد ذہ میں مبتلا تھی. درد ذہ کس کو کہتے ہیں؟ بچے کی ولادت کے ٹائم پر جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے, ڈیلیوری کے ٹائم پر. تو حضرت عمر کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا, تو وہاں پر جو مسافر تھے ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے. کہا ایسے ایسی عورت اچانک درد میں مبتلا ہو گئی, تکلیف زیادہ ہے. وہ لوگ پہچانتے نہیں تھے. حضرت عمر فوراً اپنے گھر کی عورتوں کو بلائے اور دایا بنا کر کے اس خاتون کی خدمت میں لگا دیا, اور جب ولادت ہوئی بچے کی اس کے لیے سارا انتظام کیا ان کے کھانے پینے کا, اور اس کے بعد واپس چلے آئے. مسافر کہنے لگے کہ اس رات میں اس طرح کی تکلیف ہو گئی ہماری خاتون کو, یہ کون فرشتہ بن کر کے آیا؟ کیا یہاں پر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں؟ کوئی ڈاکٹر تھا, یہ کوئی حکیم تھا؟ تو آئے ہوئے لوگوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں, وہ وقت کا خلیفہ عمر ابن خطاب تھا. کسی ضرورت مند تک پہنچ جانا اور اس کی ساری چیزوں کو دیکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف یہ راستے کے نظام کے سلسلے میں ہی نہیں, بہت سارے ایسے ضرورت مند تھے جہاں پر آپ پہنچ جایا کرتے تھے. میرے عزیزو, آج کے دور میں مجھے لا کر کے دکھاؤ ایک مثال, کوئی دور فاروقی کی کوئی ایک مثال. اسی لیے تو روم کے بادشاہ نے قاصد بھیجے تھے کہ دیکھ کر کے آؤ یہ عمر ابن خطاب کا جو دبدبہ ہے, کتنا سیکیورٹی میں یہ لوگ رہتے ہیں. تو قاصد آ کر کے مدینے میں سب سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, امیر المومنین ہے. اس نے کہا اچھا وہ ٹھیک ہے امیر المومنین ہے جو بھی ہے, لیکن اس کا محل کہاں ہے؟ تو مدینے والے پھر ہنس پڑے, کہا اس کا محل نہیں, دیکھو مسجد نبوی کے قریب پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہوگا, ایک درخت کے نیچے سو رہا ہوگا. وہ قاصد آیا اور دیکھا تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے پایا, اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کیا یہ عمر ابن خطاب ہے جس سے ہمارے بادشاہ ڈرے ہوئے ہیں, ہماری فوجیں ڈری ہوئی ہیں, اور یہ آرام کی نیند سو رہا ہے, اور میں اکیلا ہوں, چاہوں تو ابھی اس کو مار بھی سکتا ہوں. حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی اور دیکھتے ہی اس سے کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو جب تک اللہ کی رضا کے لیے کوئی چلائے تو بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, اللہ کی حفاظت میں ہے. تو وہ ڈر کے کپاتا رہا اور کہا کہ ہمارے بادشاہوں کا سسٹم ایسا ہے, اتنے بڑے دربار ہیں, اتنے بڑی فوج ہے, ان کے لاؤ لشکر, ان کے تمام ساز و سامان اٹھانے والی ایک الگ جماعت ہے. وہ سب ہونے کے باوجود جھاڑ کے نیچے سوئے ہوئے خلیفہ سے کتنا ہم ڈرتے ہیں, کیوں ایسا ہے؟ حضرت عمر نے جواب میں کہا تمہارے بادشاہوں نے قوم کا خون چوس کر کے کرسی بچھائی, اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے بٹھایا. میرے عزیزو, یہ فرق آج کے زمانے میں بھی محسوس ہمیں ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں بھی اب کوئی ایسی کرسی نظر نہیں آتی جو غریبوں اور امت کے لیے یا مخلوق کے لیے بیٹھی ہوئی ہو. یہ سارے خون چوسے ہوئے لوگوں کی کرسیاں ہیں, اور یہ ہلتی ڈولتی ہی رہیں گی, زیادہ دیر کی ہے نہیں. وقت وقت کی بات ہے, لوگوں کو نشہ ہے. آج جس طرح سے پاور کا اور تخت کا نشہ چڑھتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کو چونٹی کیڑے مکوڑے سمجھنے لگ جاتے ہیں. تکبر اور غرور میں ہر ایک بادشاہ کا حال یہ ہوتا ہے. لیکن خلافت راشدہ میں یہ نہیں ہے. خلیفہ وقت کا جب بنتا ہے تو وہ سب کو افضل مانتا ہے,
اپنے کو کمتر مانتا ہے. وہاں بالکل الگ ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ آپ کے آمد کے منتظر ہیں، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیں. مدینے سے چل کر فلسطین جانا تھا حضرت عمر کو. جب خط آیا تو آپ نکلے اور اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا. خلیفہ کا کانوے نہیں جا رہا تھا، گاڑیوں کا سلسلہ نہیں جا رہا تھا. ہم نے ابھی چند دن پہلے دیکھا پیٹرول اور ڈیزل نہ استعمال کریں یہ کہہ کر کے سی ایم صاحب پتہ نہیں کون کون بائک چلاتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا ہے، ٹھیک ہے، بڑی گاڑیاں نہیں استعمال، لیکن پتہ چلا پیچھے تو 40 کاریں چل رہی ہیں. تو یہ دکھاوا کس کام کا ہے؟ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ایک غلام کے ساتھ مدینے سے اور فلسطین جانا ہے. اور جب جا رہے تھے تو اپنے غلام اپنے خادم کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں ایک ہی سواری ہے ہمارے پاس، ایک ہی گھوڑا ہے اور جانا وہاں تک ہے. سفر میں سواری ضروری ہے، لیکن طے ایسا ہوا کہ 1 میل تک میں بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تک تو بیٹھے گا میں چلوں گا، باری باری. اور خادم کو اس کے آگے کوئی بات کرنے کی مجال بھی نہیں تھی. حضرت عمر کے اس فیصلے کے ساتھ یہ سفر طے ہو رہا ہے اور لوگوں میں خبر پھیل گئی تھی فلسطین والوں سے. وہاں کے نئے عیسائی اور یہودی جو وہاں موجود تھے وہ لوگ بھی دیکھنا چاہتے تھے عمر ابن خطاب امیر المومنین کو، جن کی دھاک ایسی تھی. تو سارے انتظار میں تھے. اور جب یہ آ رہے تھے امیر المومنین، اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری امیر المومنین کی، خلیفہ وقت کی. تو لوگ دوڑتے ہوئے استقبال کرتے ہوئے آئے، گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر کے نعرے لگانے لگ گئے امیر المومنین آ گئے. تو جو صحابہ تھے انہوں نے کہا لوگوں سے کہ وہ امیر المومنین نہیں ہے، رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے. لوگوں نے پوچھا کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں، یہ خلافت راشدہ ہے، اسلامی نظام ہے جہاں سب کو برابر کے حقوق تقسیم کیے گئے ہیں. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس بارے میں مشہور تھا، وہ سب کو برابر کی بات کرتے تھے. آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا آپ کے آخری وقت میں کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا دیجئے، آپ کا رعب ایسا ہے، آپ کا دبدبہ ایسا ہے. اور تو اور میرے عزیزوں، بڑے بڑے حکومتیں تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کو آپ نے فتح کر لیا تھا مدینے سے نکل کر کے. مدینے کی باؤنڈری 1 کلومیٹر کی اسکوائر تھی، بس 1 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں مدینہ تھا، اور نکلا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر. دور فاروقی میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیجئے. حضرت عمر اتنے جلال میں آئے اور مشورہ دینے والے کو ڈانٹ کر کے بگایا. کہا رسول اللہ کی پوری امت میں اس کو خلیفہ بنا کر کے چلا جاؤں. اپنے بیٹے کے بارے میں کہا اور پھر کسی چیز کا ذکر کیا، کہا اس کو یہ کرنا نہیں آتا، میں اس کو خلیفہ بناؤں. اور پھر یہ فرمایا جو کام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا اور جو ابو بکر نے نہیں کیا وہ میں کیوں کر کے جاؤں. ہر پیر تو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کے جاتا ہے، لیکن دور فاروقی میں یا خلافت راشدہ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے. حضرت ابو بکر صدیق کس کے جانشین تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا رسول اللہ کے بیٹے تھے حضرت ابو بکر؟ حضرت ابو بکر کے جانشین کون تھے؟ حضرت عمر. تو کیا حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ نہیں. حضرت عمر کے جانشین بنے حضرت عثمان. ان کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے بیٹے ہونے کا، بھتیجے بھانجے ہونے کا کوئی. حضرت عثمان کے جانشین بنے حیدر کرار. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حضرت عثمان کے بیٹے وغیرہ تھے؟ نہیں. اسلامی سسٹم یہ تھا. اب کچھ جماعتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل مانتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی ہی حقدار تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بننے کے. تو ان کا وہی کانسیپٹ ہے جو باپ کے بعد بیٹے والا.
رشتہ داری والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی بھی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر میرے عزیزو، لیکن امت کا جو سسٹم بنایا، یہ جو نظام بنایا، ایک جمہوریت کے اعتبار سے سارے صحابہ نے جس پر اتفاق کیا وہ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر بنے تھے. حضرت عمر بنے، حضرت عثمان بنے، حضرت علی. اب میں چند باتیں آپ کو یہ بھی بتا دوں، دور فاروقی میں، اس خلافت میں جو اہم کام ہوئے تھے، جیسے میں نے بتایا جنگوں کا سسٹم تو ایسا تھا میرے عزیزو. انٹیلیجنس بھی اس وقت بنی ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. آج لوگ اپنے خفیہ محکمے جتنے بناتے ہیں، ہر ملک کی ایک خفیہ ایجنسی ہوتی ہے، ہر ملک کی جو سیکریٹ اس کو رکھا جاتا ہے، ملک بھی اس کو سیکریٹ رکھتا ہے اور ان کے کام بھی سیکریٹ ہوتے ہیں. وہ دنیا بھر کی خبریں لاتے ہیں. یہ انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی تھی. جنگ بدر میں جانتے ہو انٹیلیجنس جو کام کرتی ہے وہ کیسے پتا چلتا ہے؟ صرف جنگ بدر میں آنے والے مشرکین کی تعداد کتنی تھی یہ معلوم کرنا تھا. تو کیسے پتا چلا کہ کتنے لوگ آئے تھے، کیا کیا تھے؟ ایسے پکڑ کے گنے نہیں تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے صرف اتنا معلوم کیا تھا کتنے اونٹ ذبح ہوئے تھے وہاں پر کھانے میں. انہوں نے بتایا اتنے اونٹ تھے، تو سیدھے کیلکولیٹ کر کے بتا دیا گیا کہ 1000 لوگ آئے ہوئے ہیں. اتنے اونٹ وہاں ذبح ہوئے تھے، اتنے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے. بعد میں تعداد نکالی گئی تھی، ہو بہو وہی تعداد تھی. یہ سارا سسٹم اسلام کا بنایا ہوا تھا. دور فاروقی میں انٹیلیجنس اسی طرح سے ایکٹیو تھی. ان کی کمزوریاں، ان کی خامیاں، ساری چیزیں وہ محکمے لے کر کے آتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست و بازو تھے. اور ایک بات آپ کے دور میں، ایک بڑی بات مجھے عرض کرنی ہے. آج دنیا جس ایران کا گلگلہ دیکھ رہی ہے، اس کا بڑھتا ہوا روب و دبدبا دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ وقت کے سپر پاور نے سامنے ایسے ایگریمنٹ کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا جو شرمناک کہی جا سکتی ہے. ان کی شکست ہی تو ہے کہ لاکھوں ڈالر ان کو دینا ہے، بھگتان دینا ہے. لڑے بھی تم ہی آ کر کے اور پیسے بھی تم ہی دے کر جا رہے ہو، اور آگے ٹیکس بھی دو گے، فریز کی ہوئی سمپتیاں بھی وہ بھی ریلیز کرو گے، سب کچھ مان کر کے چاہیے. یہ سب چیزیں تو ہیں آپ کے علم میں. ایران نے اپنا ایک دبدبا قائم کیا اور دنیا بھر میں اس کا غلغلہ ہے آج. اور آپ کو پتا ہے یہ دبدبا ایران کا آج کا نہیں. ایران ایک سویلائزیشن جس کو کہتے ہیں، ایک ایسا ملک ہے جو آج کل میں بنا ہوا، یا اس کی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ 50 سال پہلے 100 سال پہلے کسی نے اس کو کالونی کے طور پر ایک حکومت نے بنا دیا. 6000 سال پہلے پرانی تاریخ ہے ایران کی. مجوسیوں کا دور رہا اور اس کے بعد بڑے بڑے بادشاہ وہاں پر حکومت کیے ان کے اپنے. اور کسرا جس کو کہتے ہیں، کسرا وہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. اور ایران اتنا نہیں تھا جو آج نقشے میں ہے، اس میں اور بھی کنٹریز آتی تھی، اور بھی ملک اس کے اندر آتے تھے. تو ایران کی اس دبدبے اور غلغلے کے بارے میں آج جو محسوس کر رہے ہیں آپ، وہ اپنے دور میں بھی سپر پاور تھا. اس وقت بھی ایک بہت بڑا پاور تھا. اور اس سپر پاور کو اگر کسی نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا تو وہ عمر ابن خطاب تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام ایران میں آیا. یہ عجیب بات ہے کہ ایرانی اسی نام سے چڑھتے ہیں، حضرت عمر کے نام سے چڑھتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس جو آج اسلام ہے وہ دین ہے حضرت فاروق اعظم کا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں ایران فتح ہوا اور اسلامی حکومت قائم ہوئی. اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے فتح کیا تھا یہ سارے علاقے.
لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو علاقے دور فاروقی میں خالد بن ولید نے فتح کیے تھے، وہ تاریخ ایسی ہے 1400 سال میں آج تک وہ علاقے کبھی دوسروں کے پاس گئے ہی نہیں، کبھی کوئی اور ان پر حاکم نہیں بنا، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت ہے، ہاں سیف اللہ المسلول ہے، جن علاقوں کو خالد بن ولید نے فتح کیا ہے، تاریخ میں یہ بات شاہد ہے کہ آج تک ان علاقوں پر کبھی کوئی دوسرا حاکم نہیں بن سکا، اسلام کے اندر میں ہی وہ علاقے رہے۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے ایران پر، ایران کے مسلمانوں پر، ان تک اسلام آنے پر، ان کے اندر اسلام کی آج جو بقا ہے، ماننا چاہیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔